اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہ نشین پر تشریف فرما آج کے اس تقریب کے روئے رواں جناب عاطف سوداگر صاحب، حلقہ ہذا کے رکن اسمبلی جناب مبین صاحب، جناب حبیب الدین سوداگر صاحب، جناب شہباز صاحب، جناب عرفان صاحب اور مولانا احسان ہمومی صاحب، اور آج کی اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور آج کی اس تقریب میں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے ننھے منھے وہ نوجوان 50 بچے اور آج کی اس تقریب میں شرکت کرنے آئی ہوئی میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، بہت سے تقاریب میں شرکت کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع دیا اور بے شمار محبت کرنے والے لوگوں نے مہمان خصوصی بنا کر کئی تقاریب میں مدعو کیا، لیکن آج کی اس تقریب ایک منفرد تقریب ہے۔ ہر تقریب میں شرکت کرنا اور مدعو کرنے والوں کو خوش کرنا، یہ نہ صرف میں بلکہ ہر کوئی کوشش کرتا ہے، لیکن آج کی اس تقریب میں شرکت میرے لیے خود بھی نہ صرف خوشی کا باعث ہے بلکہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اعزاز بھی سمجھوں گا کہ اس گنہگار کو اس تقریب میں شرکت کرنے کا موقع ملا، کہ ایک بے نمازی کو بھی نمازیوں کے ساتھ مل کر بیٹھنے کا موقع ملا۔ گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، نہ جانتے ہوئے بھی کئی خطائیں ہوئی، کئی گناہیں ہوئی، لیکن اللہ پر یقین ہے کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اس گنہگار کے گناہوں کو اور خطاؤں کو بھی معاف کرے گا۔ اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے لے، اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں، کسی کے لیے رکنے والا نہیں، اور اللہ اپنے بے شمار بندوں میں سے کسی کو منتخب کرتا ہے اپنے کام کے لیے، تو اس بندے کو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں کی کمی نہیں، لیکن اللہ نے ایک مخصوص کو منتخب کیا کسی کام کے لیے۔ تو اللہ نے اگر آج
مجھے موقع دیا اس تقریب میں شرکت کرنے کا، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ نے اگر عاطف سوداگر صاحب کو موقع دیا کہ نونہالوں اور ننھے منھے بچوں کو نماز کا پابند بنانے کے لیے ان کو انعام اور تحفوں سے نوازنے کا، تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ان کو منتخب کیا۔ اور اللہ کا شکر کہ کئی تقاریب ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو، ہم کو، سب کو منتخب کیا اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے، جس کے لیے ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ وہ بندہ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ اس سے خوش نہیں ہوتا۔ اور آج آپ اور ہم اس تقریب کا حصہ بنے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ جلسہ کامیاب نہیں جس جلسے میں پیغام نہیں، وہ مقرر نہیں جس کے خطبات میں ایک سوچ و فکر نہیں۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جلسوں کا کامیابی کا ذریعہ عوام کی شرکت ہوتی ہے۔ معاف کرنا، بڑی تعداد میں عوام کی شرکت جلسے کی کامیابی نہیں ہوتی۔ جلسے کی کامیابی وہ ہوتی ہے کہ جس جلسے سے سامعین اور مقرر ایک پیغام، ایک سوچ اور فکر لے کر جائیں تو وہ جلسہ کامیاب ہوتا۔ اور آج میں اپنی تھوڑی بہت یا ٹوٹی پھوٹی معلومات کے ذریعے ایک حقیر، ایک گنہگار یہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنے خطاب کے ذریعے کچھ پیغام دوں، ایک سوچ دوں، ایک فکر دوں، اور اس پیغام اور سوچ اور فکر کی کامیابی کے ذریعے اپنے اس تقریب کے شرکت کو کامیاب بنا سکوں۔ آپ کو اور ہم کو سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہو کر اس بات کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو امت محمدی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہم کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ دنیا کو اللہ نے بنایا اور آدم علیہ السلام کو بھیجا۔ کئی انبیاء آئے، اللہ نے اپنے پیغام کو پیغمبروں کے ذریعے پہنچایا۔ لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہم صرف دنیا کی بات کرتے ہیں، لیکن دنیا ایک نہیں ہے، کائنات کی بات کر رہا ہوں، ساری کائنات کی بات کر رہا ہوں کہ وجہ ہے، تخلیق ہے کائنات اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے۔ نہ صرف یہ دنیا بلکہ ساری کائنات کو اللہ نے بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا۔ موسیٰ نے اللہ سے ضد کی کہ اللہ سے گفتگو کروں گا، تو اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ موسیٰ 40 دن کا روزہ رکھو۔ موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا۔ اس کے بعد کوہ طور پر اللہ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ جب اللہ اور موسیٰ کے درمیان میں گفتگو ہوئی تو 70,000 پردے تھے، 70,000۔ لیکن میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک امت محمدی کا روزے دار جب اپنا روزہ کھولتا ہے تو اس روزے دار اور اللہ کے درمیان میں ایک بھی پردہ نہیں ہوتا،
اور موسیٰ 40 دن کا روزہ رکھے، اس کے بعد اللہ سے گفتگو کا موقع ملا. لیکن امت محمدی کا روزے دار دن میں روزہ رکھتا ہے اور شام میں تراویح کے ذریعے اللہ سے گفتگو کرتا. جب موسیٰ نے اللہ سے گفتگو کی تو اللہ سے موسیٰ نے ایک سوال کیا کہ اے اللہ، تو نے جو عزت و شرف و مقام مجھ کو بخشا، مجھ سے گفتگو کر کر، کیا تو اپنے کسی دوسرے بندے کو اس مقام سے سرفراز فرمائے گا؟ تو اللہ کا جواب آتا ہے، ہاں موسیٰ، دنیا کی آخرت میں ایک امت آئے گی جن کو میں اس مقام سے سرفراز فرماؤں گا، وہ امت محمدی ہے. موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، کاش تو مجھے امت محمدی بنا کر دنیا میں بھیجا. یہ ہمارا مقام ہے. اور آج ہم اپنے مقام کو سمجھتے نہیں، پہچانتے نہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پچھڑا ہوا، سب سے پیچھے اور سب سے آخر اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. اللہ سے ہم دور ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ اللہ بھی ہم سے دور ہو گیا. اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب المسلمین نہیں ہے. اللہ سب کا رب ہے اور اللہ سے قریب ہونا ہے اور اللہ کو راضی رکھنا ہے تو ایمان کے کئی تقاضے ہیں. ایمان کے کئی تقاضے ہیں. اور پھر یہاں نونہال بچے بیٹھے ہیں. ہم کئی گفتگو میں کہتے ہیں کہ 5 pillars of اسلام، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے پلرز ہیں. تو دوسرا سب سے اہم اگر کوئی پلر ہے تو وہ نماز ہے. نماز کی یہ اہمیت ہے. اگر ہم نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، نماز قائم نہیں کریں گے، تو پھر ہم میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی دین نہیں جس کی نماز نہیں. اس کا کوئی دین نہیں جس کی نماز نہیں. اور نماز کا مرتبہ دین حق میں وہی ہے جو سر کا مرتبہ جسم سے ہے. جو سر کا مرتبہ جسم سے ہے. ہو سکتا ہوں میں غلط ہوں، عمومی صاحب ہیں، مجھے ٹوک سکتے ہیں، روک سکتے ہیں کسی بھی چیز پر اگر غلطی ہو جاتی ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی انسان نظر آتے ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا پیر نہیں، کسی کی زبان نہیں، کسی کے آنکھ نہیں. لیکن کیا آپ نے کسی ایک ایسے انسان کو دیکھا جس کا سر نہیں؟ تو یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، نماز کی اہمیت کو بیان کر رہا ہوں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے. ہم کو اس بات کو سمجھنا ہوگا. آج اگر ہم دنیا کی دوڑ میں پیچھے ہیں تو اس لیے کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے. سجدوں میں گر جاؤ، نمازوں کے سجدوں کے ذریعے مساجدوں کو سجا دو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں کا لحاظ کرو، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو، بیواؤں کی مدد کرو، ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ اور حق بیانی کرو، تو پھر وہ دن دور نہیں کہ دنیا میں ناکام رہنے والا دنیا میں سب سے کامیاب ہو جائے گا، دنیا میں آخر رہنے والا سب سے اول ہو جائے گا. ہم کو اس بات پہ غور و فکر کرنی چاہیے. بڑا آسان ہے کہ کھڑے ہو کر اپنی حق تلفی پر کسی اور پر تہمت لگانا یا الزام لگانا اور کہنا کہ انہوں نے ہم کو ہمارا حق نہیں دیا. آسان ہے کہنا کہ انہوں نے ہم کو پیچھے کر دیا. آسان ہے کہنا
کہ انہوں نے ہم کو آگے بڑھنے نہیں دیا، ان کی وجہ سے ہم پچھڑے ہیں۔ ارے دوسروں پہ تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ تمہاری کیا غلطیاں تھی، تمہاری کیا نادانیاں تھی، تمہارے کیا گناہ تھے جس کی وجہ سے تم پچھڑ گئے، پیچھے ہو گئے، سب سے آخر ہو گئے۔ پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو۔ لیکن آج ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جاؤ تو سب سے پہلے ہم تلاش کرتے ہیں تو کیا وجوہات کو، اور انگریزی میں کہوں تو ایکسکیوزز کو تلاش کرتے ہیں۔ نہیں، یہ وجہ تھی کہ ایسا ہوا، اگر یہ نہیں ہوتا تو وہ نہیں ہوتا۔ ارے یہ وہ کو چھوڑو اور اپنے آپ کو دیکھو، اپنی اصلاح کرو، اپنی کمزوریوں کو دور کرو، اپنے روٹھے ہوئے خدا کو مناؤ اور اللہ کو راضی کرو۔ نمازوں کے ذریعے مساجدوں کو آباد کرو۔ نماز کی اہمیت کو میں نے بیان کی آپ کے سامنے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ابھی آتے آتے پڑھ رہا تھا، پڑھ کر میں بھی کانپنے لگا پڑھ کر۔ پہلی بات، بے نمازی کو جہنم کے خوفناک وادی میں داخل کیا جائے گا۔ بے نمازی کو جہنم کے خوفناک وادی میں داخل کیا جائے گا، وہ وادی جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے۔ جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے، اندازہ کرو۔ دوسرا، اللہ تعالی نے بے نمازی کی عمر سے برکت ختم کر دے گا۔ بے نمازی کی عمر سے برکت ختم کر دے گا اور اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت کو مٹا دے گا۔ اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت کو مٹا دے گا۔ بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا، بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا، بے نمازی بھوکا مرے گا، بے نمازی پیاسا مرے گا، اور ایسا پیاسا مرے گا کہ دنیا کی ساری دریاؤں کا پانی بھی اس کو پلا دے تب بھی اس کی پیاس نہیں مٹے گی اور پیاسا مرے گا۔ سمجھو کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، میں تو دنیاوی آدمی ہوں، دینی نہیں۔ اگر غلط ہوں عمومی صاحب تو مجھے ٹوکیں۔ میری معلومات، میرا علم کہتا ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 186 مرتبہ نماز کی اہمیت کو بیان کیا اور کہا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز پڑھو۔ 186 مرتبہ۔ جہنم کی آگ، جہنم کا میں نے ذکر کیا۔ ارے دنیا کی آگ اگر لگ جائے تو ہاتھ جل جاتا ہے، گرم برتن کو پکڑ لے تو یہ انگلیاں چھلٹے ہاتھ کے نکل جاتے ہیں۔ اگر آگ کے کچھ شعلے آ جائیں تو اس گرمی کی تپش کو برداشت نہیں کرتے۔ اگر میں غلط ہوں تو پھر مجھے ٹوکیں اور روکیں اور بتائیں، صحیح کریں۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ دنیا کی جو آگ ہے وہ 69 مرتبہ ٹھنڈی کر کر آئی ہے، تو بعض لکھتے ہیں کہ 71 مرتبہ ٹھنڈی کر کر آئی۔ تو اندازہ لگاؤ، دنیا کی یہ آگ ہے تو جہنم کی آگ کا کیا عالم ہوگا، جہنم کی آگ کا کیا عالم ہوگا۔ ارے آج اگر میں یہ بتا رہا ہوں تو یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ آج ساری چیزوں کے علاوہ اگر ہم پیچھے ہیں، پچھڑے ہوئے ہیں، تو اس کی ایک ہی وجہ، اگر میں غلط ہوں تو مجھے معاف کرنا، ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت نے غلبہ جما لیا ہے، اور ہمارے زندگیوں میں سب سے زیادہ اگر کسی نے قبضہ کر لیا ہے
ہمارے دلوں پہ، ہمارے دماغوں پہ تو وہ دنیا کی محبتیں ہیں۔ ارے یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، بے شک دنیا حسین ہے، خوبصورتی ہے اس دنیا میں، عورت کا حسن ہے، مرد کا جمال ہے، طاقت ہے، برفیلے چٹان ہے، خوبصورت یہ پھول ہے، برفیلے چٹان ہے، دنیا بہت حسین ہے، بے شک بہت حسین ہے، لیکن یاد رکھو دنیا میں ایک بہت بڑا عیب ہے، اور وہ عیب یہ ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ ارے یہاں بیٹھے ہیں سارے لوگ، یہاں بھی بیٹھے ہیں سارے لوگ، مجھے جواب نہ دیں مگر میری اس سوال کو گھر جا کر ٹٹول لیں۔ یہاں لوگ بیٹھے ہیں اور ایک دکان ہے آپ کے محلے میں، اور آپ کو پتا چل جائے کہ ایک چند دنوں میں یہ دکان بند ہونے والی ہے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایک دکان ہے اور یہ دکان چند دنوں میں بند ہونے والی ہے، تو میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں بیٹھے وہ دنیا کی محبت کرنے والے لوگوں سے سوال ہے، دنیا کے پیچھے دوڑنے والے لوگوں سے سوال ہے، دنیا دنیا کہہ کر بھاگنے والے لوگوں سے سوال ہے، کیا بند ہونے والی دکان میں آپ اپنی محنت، اپنے پسینے کی کمائی کو لگائیں گے؟ معلوم ہے کہ بند ہونے والی ہے تو آپ بولیں گے ارے کیا دیوانے ہیں اکبر صاحب، آپ خود بول رہے ہیں دکان بند ہونے والی ہے، تو کیا ہم دیوانے ہیں اس میں پیسے لگانے کے لیے؟ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا حسین ہے، دنیا خوبصورت ہے، دنیا میں سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھو دنیا میں سب سے بڑا عیب ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور جب دنیا ختم ہوگی تو ایسی بڑھیا آئے گی، ایسی آنکھیں رہیں گی، ایسا بھیانک چہرہ رہے گا کہ اللہ کا بندہ چیخے گا، پکارے گا، کہے گا نعوذ باللہ یہ کیا چیز ہے، اس کو میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹاؤ، تو آواز آئے گی ارے یہ وہی دنیا ہے جس کے پیچھے تو دوڑ رہا تھا۔ اللہ حکم دے گا کہ اس دنیا کو جہنم کی آگ میں ڈال دو، تو وہ دنیا بولے گی، پکارے گی اور کہے گی کہ اے اللہ تو میرے ساتھ میرے چاہنے والوں کو بھی ڈال دے، دنیا کی چاہت کو غالب آنے نہ دو، آخرت کی فکر کرو۔ اگر میں نے ایک دکان کی مثال دی تو ایک اور مثال دیتا چلوں، ایک اور مثال آپ کی کالونی ہے، کالونی میں اگر کوئی گھر میں کوئی پیدا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے گھر والے کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب کو بلاؤ، مسجد سے امام صاحب کو بلاؤ، محلے کے نیک لوگوں کو بلاؤ، عالم صاحب کو بلاؤ، بزرگ کو بلاؤ جو نیک ہیں۔ کس لیے؟ کہ بچہ پیدا ہوا ہے، کان میں اذان دی جانی، پیدا ہونے پر کان میں اذان، اب جہاں پہ پیدائش ہوئی ہے اس کے بازو کے گھر میں موت ہو جاتی ہے تو نماز جنازہ کی اذان نہیں ہوتی۔ اے دنیا دنیا کہہ کے دوڑنے والے نہ سمجھو، اللہ تمہارے پیدا ہونے پر کان میں اذان دلا کر یہ کہہ رہا ہے کہ اذان تو ہو چکی ہے، اب جماعت کے ٹھہرنے کا انتظار کر، اتنا ہی وقت انسان کے زندگی اور موت میں ہے، اور ہم اتنے سے کم وقت والی دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا اور پوچھا یا رسول اللہ دنیا اور آخرت کے بارے میں بیان کریے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس انگلی کو سمندر میں ڈباؤ، جتنی یہ بھیگے گی یہ تمہاری زندگی ہے اور سمندر تمہاری آخرت ہے۔ ہم کو انگلی کے بھگونے کی مانند زندگی کی فکر ہے، افسوس
کہ سمندر کے مانند آخرت کی فکر نہیں. خدا را اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، نمازوں کے پابند بن جاؤ، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، بیواؤں کی مدد کرو اور بڑوں کی عزت و احترام کرو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ، ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرو، اور پھر دیکھو اللہ تم کو ایسی طاقت دے گا، ایسی قوت دے گا کہ دنیا تمہارے انگلی کے اشارے کی محتاج ہو جائے گی. ایمان ہے، ایمان، بار بار کہہ رہا ایمان. ایمان کا عربی میں مطلب کیا ہے؟ زوال شکست کو ایمان کہتے ہیں. ایمان کیا ہے؟ شکست کو زوال دینے کو ایمان کہتے ہیں. اور ایمان کیسے بنتا ہے؟ کڑی کی کڑی سے جڑنے سے ایمان بنتا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اگر تمہارا عمل سچا ہے، صالح ہے، تو تم کو دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے پاس جو بیج ہے کیا وہ بیج سچی ہے. تم کو دیکھنا یہ ہے کیا وہ سچی بیج جس کو تم جس زمین میں بونے جا رہے ہو کیا وہ زمین صالح ہے. اگر بیج سچی ہے، زمین صالح ہے، تو اللہ خود اپنے رحمتوں کے بادلوں کو برسائے گا اور سچی بیج صالح زمین کے سینے کو چاک کرتے ہوئے اپنے کامیابی کے جھنڈوں کو گاڑ دے گی. یہی ایمان ہے. خدا را سمجھو، سمجھو، اپنے زندگیوں میں اصلاح کرو، اپنے محسنوں کو پہچانو، حق ادا کرنے والوں کو پہچانو، سچوں کو پہچانو، جھوٹوں کو پہچانو، عیاری و مکاری کرنے والوں کو پہچانو، اور دعا کرو کہ اللہ، حضرت علی کا قول ہے کہ حضرت علی کہتے تھے کہ دعا کرو کہ اللہ اس کے شر سے محفوظ رکھے جس پر تم نے احسان کیا ہے، اس کے شر سے محفوظ رکھے. آج ہمارا یہ حال ہے تو کیوں ہے؟ ایک تو اللہ سے دور ہو گئے، دنیا کے پیچھے دوڑنے لگے، تو دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ حسد ایک آگے بڑھ رہا ہے تو اس کی بڑھتی ہوئی کامیابی ہم کو حاسد بناتی ہے. ایک ترقی کر رہا ہے تو اس کی ترقی میں بھی ہم کو حسد، اس کی کامیابی میں بھی حسد، اس کی دولت میں بھی حسد، اس کی صحت میں بھی حسد، اس کے حسن میں بھی حسد، اس کی کامیابی میں بھی حسد. ارے کیوں حسد؟ ارے ایسے بنو کہ اپنے ایک بھائی کی کامیابی کو دیکھ کر خوش ہو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کو اور کامیابی دے. اب یہاں بیٹھا ہے عاطف نوجوان، اللہ ترقی دے رہا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو اور ترقی دے، اور ترقی دے، اور دولت دے، اور دولت دے. یہاں بیٹھے جو بھی لوگ ہیں جو نیک ہے، قابل ہے، کامیاب ہے، ان سب کے لیے بھی میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور کامیابی دے، اور ترقی دے، اور خوشحال بنائے، آپ کے گھروں میں اور برکت دے. یہ ہونا ہے. لیکن آج ہر کسی کو بس کھینچنا ہے، نیچے لانا ہے. خدا را حالات کو دیکھو، دنیا کو دیکھو کہ اللہ آج کیسا کام لے رہا ہے. نہ ہتھیار ہے، نہ سامان ہے، نہ بم ہے، نہ گولی ہے، نہ بندوق ہے، نہتا ہے. لیکن میرا فلسطینی بھائی کہ ایمان کی حرارت ہے کہ سر میں گولی لگی، سر پھٹ گیا، اور سینے میں گولی لگی، سینہ ختم ہو گیا.
1 گھنٹے تک خائف ہے، قریب نہیں جاتے، سمجھے کہ مر گیا تو ایمان کی حرارت دیکھو کہ ڈرون ہے تو ایک لکڑی پھینکتا ہے اس حالت میں بھی کہ سانسیں نہیں ہے لیکن ایمان مضبوط ہے۔ ارے یہ ایمان ہے۔ اللہ نہتے کمزور فلسطینیوں کی حفاظت کر۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ بیت المقدس کی حفاظت کرے، اللہ فلسطینیوں کی حفاظت کرے۔ بھوکے ہیں، اے اللہ یہ بھوکے ہیں مولا، تو ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ پیاسے ہیں مولا، تو ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اپنے آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر ان کی حفاظت فرما۔ آپ خدا را سمجھو، خدا را سمجھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس وقت تک بندے کی مدد نہیں کروں گا جب تک کہ وہ خود اپنی مدد نہیں کرتا۔ اٹھو اپنے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان جس کے سینے میں دوسرے مسلمان کے دکھ و تکلیف کا احساس نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ بازو پڑوسی بھوکا ہے تو ہم کو پرواہ نہیں، ہمارا جاننے والا پریشان ہے تو ہم کو فکر نہیں، ہمارا ایک بھائی مصیبت میں ہے تو ہم کو فکر نہیں۔ ارے یہ ایمان کا تقاضا نہیں، ایمان کے کئی تقاضے ہیں، ان میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ تمہارے ہر کلمہ گو بھائی کی تکلیف کا احساس تم کو ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایمان کا تقاضا۔ خدا را سمجھو، حالات کی نزاکت کو سمجھو۔ اگر ہم اپنے زندگیوں میں اصلاح نہیں لائیں گے، تبدیلی نہیں لائیں گے، تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آج ہم کو، میں بار بار کہتا ہوں، اللہ نے دولت سے نوازا ہے جن کو، ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر خیر کا کام کریں، اور خیر کا کام دنیا کی رضا کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے کرو۔ اگر یہ سوچ، یہ فکر ہم میں پیدا ہو جائے گی تو ہم کسی سے پیچھے یا کسی سے پچھڑے ہوئے نہیں رہیں گے۔ آج ایک شخص کمپیوٹرز دے رہا ہے، قابل مبارکباد ہے۔ ارے میں 25 برس سے زائد ایم ایل اے ہوں، لیکن ایم ایل اے بننے سے پہلے سے میں بار بار اپنی تقریر میں ایک ہی بات کہتا تھا کہ ہم کو کسی سے کچھ منگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم سب مسلمان خود ایک ہو جائیں، اب یہاں اس محفل میں اتنے لوگ ہیں، سارے لوگ ہیں، اور کئی لوگوں میں کچھ نہ کچھ شوق ہوگا۔ کسی کو چائے کا شوق، کسی کو شربت کا شوق، انار کا شوق، کسی کو میوے کا شوق، کسی کو موز کا شوق، کسی کو پھولوں کا شوق۔ ہر ایک انسان کو کسی کا شوق، کسی کو سینما دیکھنے کا شوق ہوگا۔ چلیے وہ نہیں، ہر ایک کو ایک چیز تو ضروری ہے، انٹرنیٹ۔ شوق نہیں کہوں گا، ضرورت ہے۔ تو انٹرنیٹ کے واسطے بھی پیسے دے رہے نا، چائے کے واسطے بھی پیسے دے رہے نا، کافی کے لیے بھی پیسے دے رہے نا۔ اپنی شوق کو، اپنی عادت کو پورا کرنے کے لیے کسی کو 4 چائے، کسی کو 2 چائے پینے کی عادت، کسی کو 3 کافی پینے کی عادت، کسی کو 1 پھول سے خوشی نہیں ملتی، 10 پھول لیتے ہیں۔ تو بہرحال ہر ایک کو ہے کچھ نہ کچھ۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آپ چائے پینا مت روکیے، آپ اپنا شوق کرنا مت روکیے۔ میں کون
کہ کہوں کہ آپ کی کمائی آپ کے شوق کو روک دیجئے. میں صرف یہی کہتا ہوں، بار بار آج بھی کہوں گا، اگر ہر مسلمان روزانہ اپنے روزانہ کے خرچے میں سے 1 روپیہ اگر نکال دے تو مہینے میں 30 روپیہ ہو جائے گا. 30 روپیہ، 1 روپیہ نکال دو. چائے کتنے میں چائے نہیں پیتا، کتنے میں؟ 25. ہاں مجھے یہ معلوم کہ بڑے بڑے کافی شاپس ہیں، وہاں پہ 200 روپے کی کافی ہے. تو کیا ہم 1 روپیہ نہیں نکال سکتے؟ یہاں پہ بیٹھے ہیں، چلیے 500 لوگ ہیں یا 1000 لوگ، چلیے 1000 آدمی اگر روزانہ 1 روپیہ نکال دیے تو 1000، مہینے کے ختم پہ 30,000، سالانہ کتنے؟ 3,60,000. ارے اندازہ لگاؤ، اگر یہ شعور ہماری قوم میں آ جائے گا تو اللہ اس کے رسول کی قسم، مسلمان کسی سے مانگے گا نہیں، مسلمان ساری دنیا کو دینے کے موقف میں آ جائے گا، بشرط یہ کہ یہ سوچ، یہ فکر ہم میں پیدا ہو جائے. یہ فکر ہونی چاہیے. مساجدیں تو بن گئی بہت. خلافت عثمانیہ کے دور میں ترکی میں ہر مسجد کے بازو میں بازار ہوتا تھا، مسجد کو لگا ہوا، یتیم خانہ ہوتا تھا، مدرسہ ہوتا تھا. میں آج آپ سے بھی اپیل کروں گا کہ جو بھی نئے محلے جات آ رہے ہیں، بے شک مساجد بنائیے، مساجد کے بازو میں ایک سکول بھی بنائیے، دین و دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کا مرکز بنائیے. جو اسلام کہتا ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ دین دین کہو، دین کے پیچھے جاؤ. اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا دنیا کہو، دنیا کے پیچھے دوڑو. دین و دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنے والے مکمل مذہب کا نام مذہب اسلام ہے، اور وہ اسلام کہ ماننے والوں کا کلمہ ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خدا را اس چیز کو سمجھو. تو میں آخر میں یہی بات کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا کہ ایمان کو مضبوط کریے، نمازوں کے پابند بنیے، ہیلے حوالوں کو تلاش نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ میری صحت خراب تھی اس لیے نماز نہیں پڑھا، بچوں کی ذمہ داریاں زیادہ تھیں اس لیے نماز نہیں پڑھ سکا. یاد رکھو، جب اللہ کے سامنے جاؤ گے تو نماز کی پوچھ ہوگی. اور اگر کوئی یہ کہے گا کہ میں بیمار تھا نماز نہیں پڑھ سکا، تو اللہ کہے گا میرا ایک بندہ تھا ایوب جو بہت بیمار تھا لیکن اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. اگر کوئی یہ کہے گا کہ میرے بہت بچے تھے اور بچوں کی ذمہ داری تھی اے اللہ اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی، تو اللہ کہے گا میرا ایک بندہ تھا جس کا نام یعقوب تھا، اس کو بہت بچے تھے لیکن اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. اگر کوئی خواتین، اگر کوئی عورت یہ کہے گی کہ میرا شوہر ظالم تھا اس لیے نماز چھوٹ گئی، تو اللہ کہے گا میری ایک بندی تھی جس کا نام آسیہ تھا، اس کا ظالم شوہر تھا لیکن اس نے نماز نہیں چھوڑی. یاد رکھو، بے نمازی دشمنان خدا کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، بے نمازی دشمنان اللہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. دشمنان اللہ کون ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کو منا لو. اپنی تقریر کا آغاز میں نے آدم علیہ السلام سے کیا تھا، تو اپنے تقریر کا اختتام بھی وہیں سے کروں گا، اور یہی بولوں گا. اگر غلط ہوں تو مولانا ہمومی صاحب ہیں، مجھے ٹوک سکتے ہیں،
فجر کی نماز کیسے آئی؟ بہت سے علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ فجر کیسے آئی۔ جنت کی کے اجالوں اور روشنیوں سے جب اللہ نے آدم کو دنیا میں بھیجا تو وہ وقت تاریکی کا تھا، تو آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس تاریکی کو تو ختم کر دے، میں خائف ہوں، اس تاریکی میں بے چین ہوں۔ تو جیسے ہی تاریکی ختم ہوئی اور اجالے آئے جو فجر کے اجالوں کی طرح تھا، تو آدم علیہ السلام نے سجدہ ریز ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا، تو اللہ کو وہ 2 رکعت پسند آ گئی اور وہ فجر ہو گئی۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں۔ ظہر کیسے آئی؟ ظہر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دے دو، آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لی، لے لیا چھرا اپنے لخت جگر کے گلے پہ، اور چھرے کو اللہ کے حکم سے چلا دیا، آنکھوں سے پٹی نکالی اور دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ کیا ہے، تو فوراً 4 رکعت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کو وہ پسند آئی اور وہ ظہر ہو گئی۔ عصر کی بات کہوں تو غلط ہوں، تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، ناتوان ہو گئے، کمزور ہو گئے، مچھلی کنارے پہ آئی اور وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے اور سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا 4 رکعت، اور عصر کی نماز ہو گئی۔ اور مغرب کیسے ہوئی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوری تبلیغ کی، سب کیا، اور تبلیغ کرنے کے بعد میں مغرب کا وقت تھا تو 2 رکعت نماز ادا کی، اور بی بی مریم نے 1 رکعت، تو 3 رکعت مغرب کی ہو گئی۔ عشاء، تو عشاء کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ معراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی تھی اور آنے کے بعد عشاء ہو گئی۔ یہ ہے، میں غلط ہوں تو معافی چاہتا ہوں، عالم دین نہیں، دنیاوی ہوں، چہرے سے، لباس سے شاید ان زلفوں سے بھی دنیا دار دکھتا ہوں، لیکن اللہ کا خوف ہے اس دل میں۔ غلطیاں ہوئی ہیں تو معذرت خواہ ہوں، بڑے علماؤں سے معذرت خواہ ہوں، ایمان والے لوگوں سے۔ یہاں تشریف فرما عمومی صاحب سے بھی کہوں گا کہ اگر غلطی ہوئی تو معذرت خواہ ہوں، لیکن میرا مقصد غلطی کرنا نہیں، میرا مقصد جلسے کو کامیاب کرنا ہے، ایک کامیاب پیغام کے ذریعے عوام کی شرکت کو معنی خیز بنانا ہے، بے معنی باتوں سے دوری اختیار کر کر ایک معنی خیز گفتگو کے ذریعے ایک نئی سوچ و فکر کو دینے کے لیے اپنی کوشش میں نے کی ہے۔ اللہ میری کوشش کو قبول کرے، اللہ میرے غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ اس تقریب کے انعقاد کرنے والے منتظمین کی اس خدمت کو قبول فرمائے، ان کی ایک اس نیت کو قبول فرمائے۔ اللہ اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے سارے لوگوں کی مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نیک بنائے، اللہ ہم سب کو ایک بنائے، اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو یتیموں کی کفالت کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کی ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو بیواؤں کی مدد کرنے کا صلاحیت
اور ہدایت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا۔ آج ان 50 بچوں میں جو کمپیوٹرز دیے جائیں گے، اے اللہ تو گنہگار بندوں کے اس چھوٹے سے تحفے کو جو ان معصوموں کو دیا جا رہا ہے، اس تحفے کو قبول کر، ہمارے اس خیر کے کام کو قبول کر، اور ان معصوموں کو اس تحفے کا صحیح استعمال کر کر اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ہدایت و توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ان 50 بچوں میں 4 یتیم بچے بھی ہیں، مولا ان یتیموں کا کوئی نہیں ہے، ان یتیموں کے لیے ہم سب کو ان کا سرپرست، ان کا سہارا دینے والا بنا دے۔ اے اللہ تم اس یتیموں کی تو حفاظت فرما، ان کے زندگیوں میں کامیابی عطا فرما، ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اس خیر کے کام میں جنہوں نے بھی جتنا بھی اپنے جانب سے جو بھی کرنا تھا کیا ہے، مالک ان کے کام، ان کی کارکردگی کو قبول فرما۔ کسی نے اپنے پیسے، کسی نے اپنے سرمائے، تو کسی نے اپنے محنت، اپنے وقت کے ذریعے اس تقریب کا انعقاد کیا ہے، تو اے اللہ تو ان کی بھی ان خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی جو کاروبار کر رہے ہیں، مولا ان کے کاروباروں میں ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دولت مند بھائی تو جن کو دولت سے نواز رہا ہے، اے مولا ان کے دولت میں تو اور اضافہ کر، اور اس اضافے کے ساتھ دین کی اور اپنے کلمگو بھائیوں کی خدمت کرنے کے جذبے کو بھی پیدا کر۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا۔ اے اللہ ہم پریشان ہیں، اے اللہ ہمارا کوئی نہیں ہے مولا، اے اللہ تو ہم کو ہماری رہنمائی فرما۔ اللہ تو غیب کے ذریعے ہم کو اس راہ راست پر لا دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوان جو بے راہ روی کی زندگی گزار رہے ہیں، مولا ان کی زندگیوں میں اصلاح لا دے۔ اے اللہ جو فجر کی نماز میں اٹھتے نہیں ہیں، ظہر تک سوتے ہیں، مولا اے اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو اللہ صبح اٹھنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ وہ دولت مند جو اپنی دولت کا نمائش کر رہے ہیں اسراف کے ذریعے، اے اللہ تو ان کو نیک ہدایت دے اور اس دولت کو خیر کے کام میں خرچ کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری قوم میں تعلیم یافتہ جو ہیں، اے اللہ تو ان کو ہدایت دے کہ وہ علم کو جاہلوں میں بانٹے، اپنے علم کے ذریعے جہالت کا خاتمہ کر سکے۔ اے اللہ ہماری قوم میں جو بھی قابل ہے، نیک ہے، مولا تو ان سب کو نیک ہدایت دے کہ وہ اپنی قابلیت، اپنی علم، اپنی دولت کو اپنے کلمگو بھائیوں میں بانٹیں، اور مسلمان جو پیچھے ہیں، مولا اس پچھڑے ہوئے مسلمان کو دنیا میں آگے بڑھا دے۔ اے اللہ ہم جو ناکام ہو رہے ہیں ہم کو کامیابی عطا فرما دے۔ اے اللہ وہ فلسطینی بھائی جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ وہ فلسطینی بہن جو پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ کیمپوں میں ہے، اب جاڑا آنے والا ہے، سردیاں آنے والی ہے، مولا ان کے پاس آنکھ کو ڈھانکنے کا بھی کپڑا نہیں ہے، مولا اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تو غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ تو فلسطینی بھائی کی ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی میرا بھائی پریشان ہے، مولا تو اس کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ میرے ملک ہندوستان میں میرا بھائی پریشان ہے تو مولا اس کی پریشانی کو دور فرما، تکلیف میں ہے تو تکلیف کو دور فرما۔ میری ریاست تلنگانہ میں اگر کوئی پریشان ہے، مولا تکلیف میں ہے تو پریشانی و تکلیف کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے شہر میں اگر مسلمان پریشان ہے، ہمارا بھائی ہماری بہن اگر تکلیف میں ہے تو مولا پریشانیوں و تکلیفوں کو دور فرما۔
اے اللہ اس محلے میں جہاں پر آج اس تقریب کا انعقاد ہوا ہے مولا، اگر یہاں پر بھی کوئی پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، تکلیف میں ہے، بیمار ہے، قرضدار ہے، تو مولا تو اس قرضدار کے قرض کو معاف فرما دے، ادا کرنے کے راستے بنا دے، بیمار ہے تو شفا دے، پریشانی ہے تو خوشحالی دے دے، اگر مصیبت میں ہے تو اس کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا، ایک دوسرے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونے کی ہدایت عطا فرما۔ اگر ہم سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں تو مولا معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، معاف فرما دے۔ اے اللہ تجھے واسطہ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تجھے واسطہ ہے خلفائے راشدین کا، تجھے واسطہ ہے بزرگان دین کا، تجھے واسطہ ہے اولیاء اللہ کا، تجھے واسطہ ہے نیک لوگوں کا۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔